کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قولز کی طرف بڑھنے سے پہلے ابتداً الحمدللہ عز و جل چند مخصوص روحانی علاج خاص بیماریوں کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ابتداً ہم سنیں گے، چونکہ آج کل یہ بیماری بھی عام ہے کہ اکثریت کو سر کا درد رہتا ہے، درد سر ہو جاتا ہے. تو اس کے اور بھی اسباب ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ابتداً اگر کسی کے سر میں درد ہو نا، تو کسی کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے تو کسی کے پورے سر میں درد ہوتا ہے. تو درد سر سے حفاظت کا روحانی علاج کیا، اگر چلیں کسی کے سر میں درد ہے، بیٹھے بیٹھے بسا اوقات ہو جاتا ہے، تو مثال کے طور پر میرے جیسے سر میں درد ہوا تو اب میں کیا وظیفہ پڑھوں، کون سی ایسی دعا پڑھوں، کون سا ایسا روحانی علاج ہے کہ اسی وقت میں پڑھوں اور اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہو جائے. تو درد سر سے حفاظت کا روحانی علاج یہ ارشاد فرمائیں. عرض کر دیتا ہوں، درد سر کی جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں بہت ساری، اور مختصراً جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہو گیا اور چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس سے شفا ہو جائے اور زیادہ بڑا وظیفہ بھی نہ ہو، چھوٹا سا وظیفہ ہو نا، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پنصورہ میں بھی یہ تحریر ہے. یا مجیبو، اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام ہے، یا مجیبو. یا مجیبو یہ 3 مرتبہ پڑھ کر درد سر والا اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ بے شمار اس کے اور بھی روحانی علاج الحمدللہ عز و جل موجود ہیں. بیمار عابد کے اندر بھی موجود ہے، اور گھریلو علاج نامی جو امیر سنت کی کتاب ہے اس میں بھی بہت سارے روحانی علاج موجود ہیں. اس میں سے ایک روحانی علاج میں اور عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الناس. سورۃ الناس جو ہے یہ پڑھ کر کوئی دوسرا اسلامی بھائی اس درد سر والے اسلامی بھائی کے اوپر دم کرے نا، 1 مرتبہ پڑھیں دم کریں، پھر 3 مرتبہ پڑھیں پھر دم کریں، اور اس سے پوچھتے رہیں کہ اب درد کیسا ہے. تو جیسا وہ بتائے تو اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل 11 مرتبہ پورا نہیں ہو پائے گا، اس سے پہلے صحیح ہو جائے گا درد سر. اچھا، یہ تو پورے سر کے درد کا آپ نے بتایا. بسا اوقات آدھے سر میں درد ہوتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے. جی. تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل سورہ اخلاص والا ایک روحانی علاج ہے. سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی سورہ تکاثر ہے نا، یہ بھی آدھے سر کے درد کے لیے بہت ہی مجرب ہے. تو سورہ تکاثر پڑھ کر وہ درد سر والے کے آدھے سر کے درد والے کے اوپر دم کیا جائے تو اس سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. پریشانی، ٹینشن اور اس قسم کا جو ماحول ہوتا ہے نا، موسم جیسا چل رہا ہے کہ گھٹن والا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں بھی درد سر ہو جایا کرتا ہے. ایسے میں بھی چلیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے سامنے ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد. اتنا پیارا روحانی علاج ہے، اس رسالے میں لکھا ہوا ہے بیمار عابد کے صفحہ نمبر ہے 38 صفحہ نمبر ہے 38 نمبر صفحہ پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. بہت پیارا روحانی علاج ہے، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا یہ درد سر جاتا رہے گا. بہت آسان سا روحانی علاج ہے. یا سلامو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے. یا سلامو 11 بار پڑھ کر یہ دم کیجیے، 3 بار
یا 7 بار یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد دور ہو جائے گا، اور یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. تو چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، دونوں ہی صورتوں میں بہت آسان سا روحانی علاج ہے. اگر مثال کے طور پر کسی کے سر میں درد ہے تو آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ان کے سر پہ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جن کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیں. تو بسا اوقات بینائی کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں یہ درد ہو جاتا ہے. تو کسی اچھے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل سر کے درد سے حفاظت کی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. سر پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. سر میں باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، وہ استعمال کیجئے گا. اللہ کے کرم سے آپ کے سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا. مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ کے شہروں میں، آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں اگر تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ سے بستے سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ تعویذ آپ کو مل جائے گا اور اللہ کے کرم سے آپ کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. چلیں، سر کے درد کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام بھی یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ اکثر جو ہے نا وقتاً فوقتاً طبیعت کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے. یہ طبیعت کے لوازمات میں سے بھی ہوتا ہے. تو اگر بالفرض چلے نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہمارے ساتھ کوئی اس سلسلے میں شامل ہو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، یا کوئی ایسا مریض اس سلسلے میں شامل ہو، یا گھر میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو یہ مسئلہ رہتا ہو، نزلہ رہتا ہو، زکام رہتا ہو. تو اب کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں اور نزلہ بھی دور ہو جائے، زکام بھی دور ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل اسی رسالے بیمار عابد کے اندر صفحہ نمبر 34 پر نزلہ ہو، زکام ہو یا گلے کے بھی امراض ہوا کرتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر، تو یہ روحانی علاج آپ سماعت بھی فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو تحریر کر لیجئے. صفحہ نمبر 34 بیمار عابد. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. بہت پیارا ماشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ یہ تو اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے. اس سورت کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا دینے والی سورت ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جس کو نزلہ ہو، زکام ہو، اس پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام بھی دور ہو جائے گا. بہت پیارے پیارے الحمدللہ عز و جل بیمار عابد رسالہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس میں روحانی علاج لکھیں. ڈاکٹر سے بھی علاج جاری رکھیں، اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی ہوتا رہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو ابتدا درد سر سے حفاظت کے روحانی علاج چند ایک بیان کیے گئے، اور اس کے بعد نزلہ زکام سے بھی حفاظت کے روحانی علاج بیان کیے گئے. امید ہے تحریر بھی فرما لیے ہوں گے، اور مزید روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت شاندار رسالہ بیمار عابد، بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج موجود ہیں. تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اختاری ہے، والدہ کا نام رابعہ بی بی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام کافی دنوں سے نہیں لگ رہا، میں بے روزگار ہوں. مہربانی روحانی علاج. کام کا مسئلہ ہے، بے روزگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے، میں تحصیل گجر خان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے میاں بیوی میں 1 سال 2 ماہ سے اختلافات ہو گئے اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے.
1 سال 2 ماہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان آپس میں پیار محبت عطا فرمائے، آپس کے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں دور فرمائے۔ جلد بازی نہیں کیجیے گا، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی بھی آپ کوشش کرتے رہیں۔ مزید آپ دونوں کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے، امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، نوٹ فرما لیجئے گا، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو اس پر عمل کیجئے گا مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اللہ کے کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ دیکھیں عملی علاج بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ بسا اوقات غصے کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسا نہیں کیجئے گا، ہمت سے صبر سے کام لیجئے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کا گھر آباد رہے گا۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمان اختر بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام رفت ہے۔ ایکچولی پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا، استخارہ کروانا تھا کہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور سارا کا سبق یاد کر لیتا تھا، لیکن اب 1-2 سال ہو گئے، میرے سے بالکل بھی سبق نہیں یاد ہو رہا۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں اور جو یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، جتنی مرضی کوشش کر لوں، اور پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، سر میں درد ہو پڑتا ہے۔ کچھ بتا دیں آپ اگر کوئی پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہی تمام کال تھیں، تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کی کال تھی ابتداءً، انہوں نے کہا کہ کام کا مسئلہ ہے، بے روزگار بھی ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، روزگار نہیں مل پا رہا۔ وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وظیفہ یہ پڑھیں؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آصف بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ، فجر کی نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے اور ساتھ میں فجر کی نماز کی بھی پابندی کیجیے، اور اس نماز کے بعد 10 مرتبہ دعا جب ہو جاتی ہے تو دعا کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں یا باسطو پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، دم نہیں کیجیے گا، چہرے پر صرف ہاتھ پھیر لیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام جو نہیں لگ رہا ہے ان کا، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری، وہ مل جائے۔ یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر صرف چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ نا، جب پڑھا تو ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ پھونک مار دیتے ہیں، دم کر کے پھر دم نہیں کرنا ہے، ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں۔ جی چلیں ماشاءاللہ، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو یقیناً آصف بھائی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی ہی سب سے بڑا روحانی علاج ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، تو سب سے بڑا روحانی علاج بھی یہی ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کی جائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، دعا بھی کرتے رہیے، والدین حیات ہیں تو والدین سے بھی دعا کراتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے بھی خوب دعائیں کرتے رہیے، ان کی سلامتی کی، عافیت کی، بے حساب بخشش و مغفرت کی۔ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں یا دعا کے لیے جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں تو والدین کو بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوگی، فراخی ہوگی، دسترخوان بھی انشاءاللہ عز و جل کشادہ ہوگا، اور وہ اسباب کے جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں آتی ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ہمارے عمران بھائی کی کال تھی، بہت مایوس سے لگ رہے تھے، آپس میں ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اتنی ناچاکیاں ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ تو وظیفہ ارشاد فرمائے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ جی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں۔ یا مانعو یہ 20 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ، بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی، سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں صلح ہو جائے گی۔ عبد الرحمان بھائی کی قول تھی، پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اچھا یاد کر لیا کرتے تھے اور اچھا پڑھتے بھی تھے، لیکن 1-2 سال سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، سبق بھی یاد نہیں ہو پاتا، پڑھائی میں بھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، محنت صحیح طرح نہیں ہو پا رہی۔ یہ اکثریت کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے کہ جو اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، جی تو
ان کو یہ شکایت رہتی ہے پہلے تو میں بہت اچھا پڑھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ سرپرست جو والدین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ بچے پہلے بہت اچھے پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں محنت نہیں کرتے. تو کیا نظر بد بھی لگ جاتی ہے؟ نظر کے معاملات بھی ہوتے ہیں؟ نظر کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے قریب قریب اگر توجہ کریں گے تو صحبت کے بھی معاملات ہوتے ہیں. کچھ صحبت ہماری جو ہے نا تبدیلیاں ہوتی ہیں نا. جب شروع میں جو ہوتا ہے، شروع جہاں مدرسے گئے یا اسکول گئے تو وہاں کا ماحول ہمیں بڑا پسند آیا اور ہم نے بڑی دلچسپی لی کتابوں کے اندر، کافی بہت دلچسپی کے ساتھ ہم پڑھتے رہے تو دل لگتا ہے کہ چیزیں بھی یاد ہوتی ہیں نا، جو کچھ پڑھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. مگر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں اور صحبت کی وجہ سے معاملہ. چلے بہرحال صحبت بھی اچھی رکھنا چاہیے، محنت مستقل مزاجی کے ساتھ. نظر بد بھی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، نظر بد کی نظر بھی اترواتے رہا کریں. اچھا، وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ پڑھائی میں دل لگا رہے. جی میں انشاءاللہ زوجل عرض کر دیتا ہوں. بہت ہی مختصر سا اور بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے اس کے لیے کہ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو، یا قویو یا قویو یا قویو. 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے گا آپ کا، اور جو یاد کریں گے وہ انشاءاللہ عزوجل تعدیر ذہن میں نقش رہے گا، بیٹھا رہے گا. تو یقیناً روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے. مزید کالز کی طرف پڑھتے ہیں. جی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد فیصل ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام رخسانہ اجمل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ مہینوں سے صحیح نہیں ہے، بلڈ پریشر اور کمزوری کا مسئلہ ہے، تو چیک کروانا ہے کہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں. کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. فیصل بھائی اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج سے بات کر رہا ہوں، کراچی گلشن حدیث سے. میں جاب کے لیے اپلائی کرنے جب بھی جاتا ہوں کچھ بنتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سولوشن اس کا بتائیں پلیز. انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام ذوالفقار حسین ہے، میری والدہ کا نام فاروق سلطان. میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. کیا مسئلہ ہے، کیا مجھے پرابلم ہے، پلیز مجھے بتا دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماری کو دور فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل. ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں ذوالفقار بھائی. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد ذیشان، والدہ کا نام عذرا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے دبئی، اور وہاں پہ نا وہ سیٹل نہیں ہو رہا، اس میں دوسری جگہ پہ کام کرنا ہے اور استخارہ کروا رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام امتیاز علی اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ سے بول رہا ہوں. میرے والد صاحب کا نام غلام حسن ہے، اس والدہ کا نام جمال خاتون ہے. اس کو تقریباً 22 دن ہو چکے ہیں، وہ ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں زیر علاج ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو دماغ کی نس کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا. آپ اس کے لیے استخارہ کر کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. اللہ کرے خاک مدینہ کے صدقے جلد آپ کے والد صاحب ہوش میں آ جائیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عزوجل استخارہ کریں گے. ولی بھائی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں. دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ ڈاکٹروں مایوس بسا اوقات کر دیتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. مایوس نہ ہو، استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. جی میرا نام جوید اقبال ہے اور والدہ کا نام حیات بیبی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے رشتوں کی بندش ہے تمام بہن بھائیوں کی، اور دوسرا جو یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ تمام لوگ جو ہیں چاہے وہ غیر ہیں یا اپنے ہیں، وہ سب ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مقصد ان کا کوئی ہماری ویلیو نہیں ہے کسی کے بھی نہ معاشرے میں. تو پتہ نہیں اس کے کیا سبب ہیں. اللہ حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں یہ بسا اوقات شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں یا اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہمارے دیگر رشتہ دار ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآنی آیت ہے. جو زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہے، جس کے اندر زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے. تو
مایوس نہ ہوں. آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایسا وظیفہ ہم بتائیں گے کہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. اور بسا اوقات اس طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اپنے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے. بسا اوقات اس کے برے اثرات جو ہے یہ مرتب ہو جاتے ہیں بدگمانی کے نا. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو، عزت بڑھ جائے اور ان کے دلوں میں بھی آپ کا یہ غلبہ رہے. پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتائیں گے. کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز موصول ہوئی تھیں اس دوران. انشاءاللہ عز و جل استخاروں کا بھی سلسلہ ہوگا. اب روحانی علاج ارشاد ہوگا. میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. اسلامی بھائی ہمارے آصف بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا ہے جاب وغیرہ کے حوالے سے. جاب ان کو مل نہیں رہی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں آصف بھائی آپ جو ہے یہ روحانی علاج کسی کاپی وغیرہ میں تحریر فرما لیجیے. چڑیا اور اندھا سانپ یہ امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر ایک روحانی علاج تحریر ہے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور آپ کا جو جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے. ابتداءً ذوالفقار بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ مجھ پر کوئی عملیات یا بندش کے معاملات تو نہیں؟ تو دیکھیں ذوالفقار بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. فی الوقت یہ بیماری ہی کی علامات ہیں. اوقات بیماری آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرنے کی اگر ہم عادت بنائیں نا تو شکایت کرنے سے دیکھیں مصیبت بھی دور نہیں ہو جاتی، بیماری بھی دور نہیں ہوتی، اور بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا جو اجر ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. بے صبری کی وجہ سے دوسروں کے سامنے بلا وجہ اظہار کرنے سے جو صبر کے ذریعے ہمیں ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا صبر کا ثواب وہ چلا جاتا ہے. اور بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی یہ اچھی بات ہے. بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ بندش کا معاملہ نہیں ہے. بیماری کی علامات ہیں، یہ بیماری ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. صبر کیجئے انشاءاللہ عز و جل شفا ضرور حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے. اور دیکھیں سب سے خطرناک جو بیماری ہے نا، قابل تشویش جو بیماری ہے، تشویشناک جو بیماری ہے وہ گناہوں کی بیماری ہے. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نامے پڑھ کر اپنے پر دم کیجیے، پانی پہ دم کر کے پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل کروا لیجیے. آپ کی دیکھیں بیماریاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. ذیشان نام آپ نے بتایا تھا کہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہے، تو ان کا بھی استخارہ کر دیا گیا ہے محمد ذیشان کا. تو ان کے ساتھ فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ ہے. قدرتی طور پر ان کے ساتھ آزمائشیں ہیں. اللہ کے کرم سے بہت جلد ان کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گے، بہت جلد یہ سیٹل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ کی جب ان سے بات چیت ہو تو آپ ان کو یہ وظیفہ بتا دیجیے گا کہ بھائی آپ وہاں پر یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. مدنی چینل پر ہم نے معلوم کیا تھا، یہ وظیفہ بتایا گیا تھا، تو آپ یہ وظیفہ ان کو بتا دیجیے گا. وہ وظیفہ یہ ہے کہ ان کو ذیشان بھائی کو چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا قہاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا قہاروں 100 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور تمام معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد ہمارے ولی بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ 22 دن ہو چکے ہیں والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور دماغی کا کوئی مسئلہ ہے، ہوش میں نہیں آ پا رہے ہیں. تو بے ہوشی سے نجات کا روحانی علاج گھریلو علاج کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے.
وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے گا، لیکن استخارے کا جواب پہلے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کے والد صاحب کو ہوش آ جائے گا۔ مایوس نہ ہو، بیماری کی علامات ہیں یہ، بہت جلد آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے اور ہوش بھی آ جائے گا۔ بے ہوشی سے نجات کا روحانی علاج وہ سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس دم کیے وہ پانی کے چھینٹے یہ والد صاحب کے منہ پہ وقتاً فوقتاً تھوڑے سے گرائیں اور تھوڑا سا ہلائے جھلائیں اور تھوڑے سے چند قطرے جو ہے نا وہ منہ میں بھی ٹپکا دیں والد صاحب کے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب اللہ کے کرم سے ہوش میں آ جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا، دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ یہ آیت الکرسی شریف کا اتنا حصہ آپ پڑھ لیں۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے اور پھر وہ دم کیے ہوئے پانی کے چند ایک چھینٹے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالیے اور چند ایک قطرے منہ میں بھی ٹپکا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب ہوش میں آ جائیں گے۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے اور بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فلک شیر ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بیگم ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے اٹلی میں آئے ہوں، جو مجھے کام نہیں ملا کوئی بھی، اس کے لیے میں نے استخارہ کرانا تھا اور پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی کام نہیں مل پا رہا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بغداد رضا ہے، میرے والد صاحب کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ ان کو پاؤں کا فریکچر ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ پاؤں کا فریکچر ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاپا کا نام جاوید ہے، میری دادی کا نام جمیلہ ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ میرے پاپا کی آئے دن طبیعت خراب رہتی ہے، تھوڑے دنوں بعد بیمار پڑ جاتے ہیں، کمر میں اور پیروں میں بہت تکلیف رہتی ہے اور کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ برائے مہربانی یہ بتا دیجیے کوئی امراض ہے یا ویسے ہی کوئی پریشانی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور میرے بھائی کا نام نعمان ہے اور میری ماں کا نام زرین ہے اور مجھے ان کا بھی استخارہ کروانا ہے۔ ان کا دل کام پہ نہیں رکھتا اور وہ گھر پہ دھیان نہیں دیتے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں مومن پورہ لاہور سے بول رہا ہوں جی۔ یہ استخارہ کروانا تھا کہ ہمارے بھائی محمد عبدالحفیظ ہمارے بھائی ہیں بڑے، تو ان کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، تو اکثر وہ بیمار ہی رہتے ہیں، تو ڈاکٹروں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بالکل کلیئر ہے، وہ سارا ان سے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا کے لے آئے ہیں، تو آئے دن وہ بیمار ہی رہتے ہیں، اکثر طور پہ بیمار رہتے ہیں، ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو ان کے لیے استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ یہ کہ قدرت کی طرف سے ہی ہے یا کہ ویسے کوئی سیو وغیرہ کوئی جادو کا اثرات ہیں ان کے گھر میں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل۔ حسین بھائی آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام اختر خان ہے اور تقریباً شادی کو 9 سال ہو چکا ہے ہماری تو وہ اولاد پہلے سال میں تو ہوا تھا معاملہ اولاد کا لیکن اب وہ اس کے بعد وہ ان کو پرابلم ہو گئی تو ان کا وہ کرانا پڑا آپریشن، تو اسی سلسلے میں میرے کو روحانی علاج اور استخارہ کروانا تھا کہ مطلب کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہو گیا، 9 سال ہو گئے۔ میرا نام ہے اختر خان، والدہ کا نام ہے میرا شیرین۔ اختر خان نام بتائیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جھانسی ہند سے سرفراز اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضرت میرے بزنس میں پریشانی آتی رہتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔
آمین انشاءاللہ عز و جل. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد مشتاق ہے. میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ پہلے میں ساؤتھ کوریا میں 8 سال رہ کے آیا ہوں. میرا آپ کے مدنی چینل مدنی والوں سے بہت زیادہ رابطہ رہا. ادھر ہم مسجد کے لیے پیسے بھی اکٹھے کرتے رہے ہیں, تو ادھر مسجدیں بھی بنی ہیں, مسلے بھی بنے ہیں. ابھی معلوم کرنا ہے کہ مجھے ابھی آفر آئی ہے دبئی سے جاب کی. میرے لیے وہ بیسٹ رہے گا, استخارہ کر کے آپ بتائیں کہ یا کوریا جانا دوبارہ بیسٹ رہے گا, یہ معلوم کرنا ہے. میں نے مدینے جانا بہتر رہے گا. مدینے چلے جائیں. اللہ کرے وہاں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں بھی ہمیں نصیب ہو جائے. جنت البقیع میں اللہ کرے مدفن نصیب ہو جائے, تو مدینے جانا بہتر ہے. بہرحال استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی آپ کے لیے جانا بہتر ہے یا کوریا جانا بہتر ہے. آپ درود پاک پڑھتے رہیے گا. استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کال تھی. روحانی علاج انشاءاللہ. اسلامی بھائی نے کال کی, ان کے والد صاحب کے پیر میں فریکچر ہو گیا نا, اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل ان کے والد صاحب کے پیر میں جو فریکچر ہوا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف ہے, درد ہے, اس سے اللہ عز و جل انہیں نجات عطا فرمائے, درد سے شفا عطا فرمائے. اور ان کے لیے روحانی علاج یہ کہ جس جگہ فریکچر ہوا پیر میں نا, تو اس جگہ ایک ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ پڑھیں یا مغنی ایک مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں کمی محسوس ہوگی اور فریکچر جو ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اسلامی بھائی نے سرفراز احمد بھائی نے جھانسی ہند سے کال کی تھی کاروبار کے حوالے سے کہ کاروبار چل نہیں رہا ہے اور برکت نہیں ہے اس میں نا, تو ان کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج چڑیا اور اندھا صاحب میں سے انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. آپ بھی اس کو سماعت فرما لیجیے, ہو سکے تو اس کو لکھ لیجیے گا, تحریر کر لیجیے گا. بہت پیارا روحانی علاج. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم اور یا وہابو, یہ دونوں ورد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کشائش رزق کے لیے یہ ورد جو ہے بہت فائدہ مند ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار جو ہے وہ چل پڑے گا, اللہ عز و جل نے چاہا تو. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے, جوابات سماعت فرما لیجیے گا. فلک شیر بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں اٹلی میں اور مجھے کام نہیں مل پا رہا, رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائشیں دور فرمائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ 1469 مرتبہ تعداد سماعت فرما لیجیے. 1469 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 1469 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. آپ کی تمام ہی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, رزق حلال بھی نصیب ہوگا. اس کے بعد ایک مدنی منی کی قول تھی نا, جی انہوں نے اپنے والد صاحب کے جاوید نام بتایا تھا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, کام کا بھی دل نہیں کرتا, کہیں ان پر کوئی عملیات تو نہیں, آئے دن بیمار رہتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کا محمد جاوید نام آپ نے بتایا تھا, استخارہ کیا گیا, کوئی عملیات نہیں ہے, کوئی بندش, کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماری کا اشارہ ہے, وقتی طور پر آزمائشیں ہیں, بہت جلد آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے. وظیفہ سماعت فرما لیجیے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے والد صاحب کو پلائیے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. والد صاحب آپ کے اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ محمد نعمان, ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کام میں بھی دل نہیں لگتا, گھر میں توجہ بھی نہیں دیتے, تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے. اچھا, ان کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے, استخارے میں بھی کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے عملیات کا یا اثرات کا. ایک بس پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیجیے, امید ہے انشاءاللہ عز و جل یہ سمجھ جائیں گے. اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو لوازمات ہیں, جو تقاضے ہیں سمجھانے کے, بس اوقات سب کے سامنے سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھانا نہیں ہوتا, وہ ذلیل کرنا ہو جاتا ہے. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اکیلے میں تنہائی میں پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کا بھی سلسلہ جاری رکھیں. امید ہے انشاءاللہ عز و جل ان کی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, جب وہ سو جائیں
تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن یا آیت یہ پڑھ لیجئے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، انشاءاللہ عز و جل ان کی نافرمانی کرنے کی عادت بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے والد صاحب کے والدہ کے مطیع فرما بردار بھی یہ بن جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے حسین بھائی آپ کی قولتی مرکز الاولیاء لاہور سے، آپ نے کہا کہ میرے بھائی عبدالحفیظ ان کے ساتھ دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی جادو یا عملیات وغیرہ تو نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے ہی کوئی آزمائش ہے، تو ان کا استخارہ کیا، تو استخارے میں دیکھیں کوئی جادو کا اشارہ تو نہیں آیا، کوئی عملیات یا بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری ہی کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بیماری ہے، اور ہمت رکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے بھائی صحت یاب ہو جائیں گے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے اگر وہ خود عمل کر سکتے ہوں تو خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بھی بہترین مجرب روحانی علاج ہے کہ جن کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، دل کے وال بند ہو چکے ہوں، تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری کتاب گھریلو علاج، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ آپ اپنے بھائی کے دل پر باندھ دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کے دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اختر بھائی آپ کی قولتی، آپ نے کہا کہ شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آزمائش ہے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ دونوں دعائے ابراہیم 3 مرتبہ یہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم بھی سماعت فرما لیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم آپ اور آپ کے گھر والے پڑھیں۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ آپ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ آخر میں ہمارے مشتاق بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کوریا جانا بہتر ہے یا میرے لیے دبئی جانا بہتر ہے، تو آپ کا استخارہ کیا، فی الوقت تو دیکھیں دبئی کے جانے کا منع کا اشارہ آ رہا ہے اور کوریا میں ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے وہ بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے جنہوں نے کالز کی، اپنے مسائل کا بتایا، پریشانیوں کا اظہار کیا، بیماریوں کا بتایا، مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوششیں بھی کرتے رہیں، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی آپ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، اور راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما کر تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے بھی ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر اپنے مکتوبات چاہیں تو آپ لکھ کر، مسائل لکھ کر روانہ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے بائی پوسٹ تعویذات عطاریہ آپ تک پہنچا بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں میں بستروں پر جو بیمار پڑے ہیں، ہاسپٹلز میں جو بیمار ہیں، اللہ اپنے کرم سے تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.